جی السلام علیکم، امید ہے تمام اسٹوڈنٹ خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی باب دوم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہم نے لیکچر اپلوڈ کر دیے ہیں اسی پلے لسٹ میں، اور یہ اب توحید کے دلائل اور تقاضے پڑھنے جا رہے ہیں۔ 5-7 منٹ میں انشاءاللہ آپ کا لیکچر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مکمل ہیڈنگز بتائی جائیں گی اور ایم سی کیوز وغیرہ ساری چیزیں۔ سب سے پہلے ہم ایم سی کیوز حل کریں گے، اس کے بعد ہیڈنگ کے ساتھ ساتھ شارٹ کوسچن کے آنسر وغیرہ بھی۔ تو یہ جی پہلے جی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات، ربوبیت و الوہیت میں اکیلا ماننا کیا کہلاتا ہے جی؟ توحید۔ نشان لگا لینا ہے، آپ نے کتاب اوپن کر لینی ہے۔ اس کے دوسری کائنات مختلف جہانوں کا وجود اور اختلاف تنوع کا مطلب ہے قسم قسم کے پھل سبزی۔ یہ کس چیز کا ہمیں گواہی دیتا ہے، پتہ دیتا ہے؟ تو خالق حقیقی کا۔ انسانی وجود کا ایک ایک حصہ کس چیز کی گواہی دیتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کی۔ انسان میں عاجزی اور انکساری کی صفت یعنی خوبی پیدا ہوتی ہے، وہ کس وجہ سے؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ مشرک شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے خوف، یعنی وہ ڈرتا رہتا ہے کہ دنیا میں کیا بنے گا اور آخرت میں کیا بنے گا۔ اس کے بعد اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے ہیڈنگز بھی بنانی ہے، شارٹ کوسچن بھی، لانگ بھی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں جی یہ والا پیراگراف ہے، اس کی یہاں سے لے کے یہاں تک ہیڈنگ بنے گی، معنی اور مفہوم، اور یہ شارٹ 1 کا آنسر بھی ہے، امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو ہیڈنگ ہے انسان کی فطرت، یہ آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے لے کے یہاں تک بنے گا جی ارشاد باری تعالیٰ، اور یہ پھر ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم، یہ لیں جی۔ اس کے بعد یہاں سے ہیڈنگ بنے گی یہاں سے لے کے صفحے کے اس ترجمے تک، یعنی ارشاد باری تعالیٰ، تو خالق کا تصور یعنی خالق حقیقی کا تصور، یہ لیں۔ یہ آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے اس پیراگراف کی کہ ہم جب بھی کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو خالق کا تصور ذہن میں آتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اس کو بنایا ہے، تو اسی کے اکارڈنگ ارشاد باری تعالیٰ کی ہیڈنگ آئے گی، اور یہ آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے لے کے اس ترجمے تک ایک ہیڈنگ بنے گی جی وجود باری تعالیٰ کی گواہی، یہ ہیڈنگ بنے گی، اور اس کے بعد یہ شارٹ 2 کا آنسر بھی یہاں سے لے کے یہاں تک، اور یہ جو ترجمے کی ہیڈنگ بنے گی وہ یہاں سے بنے گی ارشاد باری تعالیٰ، یا یہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں سے ارشاد باری تعالیٰ، اور یہ ہیڈنگ آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، یہاں سے ہیڈنگ بنے گی کائنات کی ترتیب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ترتیب سے بنایا ہے، اور یہ ارشاد باری تعالیٰ اس کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد توحید کی گواہی، یہاں سے لے کے اس ترجمے تک توحید کی گواہی ہے، اور یہ شارٹ 3 کا آنسر بھی ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ اس کے ساتھ آئے گا، یعنی یہاں سے لے کے توحید کی گواہی آپ ہیڈنگ بنائیں گے، یہاں تک لکھیں گے، پھر ارشاد باری تعالیٰ لکھ کے ترجمہ لکھیں گے۔ اس کے بعد لاسٹ لائن کی ہیڈنگ ہے جی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یہاں سے ہیڈنگ بنے گی، اور اسی کے اکارڈنگ ارشاد باری تعالیٰ بھی آئے گا۔ اس کے بعد جی عقیدہ توحید سے مراد، پہلا یہ جو ہم نے ہیڈنگ بنائی تھی یہ ہے توحید کا معنی، یعنی لفظ جو توحید ہے اس کا معنی مفہوم ہے، اور یہ جو ہے عقیدہ توحید، عقیدہ یعنی یقین، عقیدہ توحید سے مراد کیا ہے، یعنی یقین کیا ہوتا ہے وہ بتائیں۔ اس کے بعد توحید کی اقسام ہے جی توحید فی الذات اور توحید ربوبیت، اس کا ایک ایک ہی نمبر لکھا ہے، نمبر 1، اور اس کے ان دونوں کا پھر ایک ہی ارشاد باری تعالیٰ یہاں تک، تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ 4 کا آنسر بھی ہے جی۔ اس کے بعد اگر بات کریں توحید الوہیت، یہی اس کی ہیڈنگ ہے، یعنی یہ یہاں پر یہ ہیڈنگ تھی، ان دونوں کو آپ اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں اور نمبر 1 لکھ دیں۔ اس کے بعد توحید الوہیت اس کو نمبر 2 دیں گے، یہاں تک لکھیں گے، اور اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ اس کے ساتھ آئے گا۔ تیسری جو قسم ہے توحید اسماء و صفات ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، اور یہاں تک لانگ 1 پارٹ 1 بھی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک لانگ 1 پارٹ 1، یعنی ایک ہی لانگ ہے، اس کا پارٹ 1 یہ والا حصہ ہے۔ یہ جو شرک ہے یہ اس کے علاوہ ہے، لانگ کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے۔ شرک کی اقسام، کیونکہ اس کا نا لانگ الگ سے بنتا ہے، شرک کی اقسام یہ ہیڈنگ آئے گی، مین ہیڈنگ ہوگی، پھر آپ نے سب ہیڈنگ بنانی ہے شرک کا معنی اور مفہوم، وہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لکھیں گے۔ پھر شرک کی 3 اقسام مین ہیڈنگ بنائیں گے، جیسے یہ شرک کی اقسام مین ہیڈنگ، تو پہلی نمبر 1 اس کا دیں گے جی ذات میں شرک، پھر اس کے ساتھ یہاں سے لے کے یہاں تک لکھیں، پھر ارشاد باری تعالیٰ کی ہیڈنگ لکھیں۔ پھر صفات میں شرک، یہاں سے لے کے یہاں تک لکھیں، پھر ارشاد باری تعالیٰ کی ہیڈنگ۔ صفات کے تقاضوں میں شرک، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے لکھنا ہے، پھر ارشاد باری تعالیٰ کی ہیڈنگ آئی ہے اس کے ساتھ، یعنی یہ ارشاد باری تعالیٰ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، اور یہ اس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں حاصل کلام، یہ 2 لائنوں کی، تو یہ حاصل کلام ہے۔ ایک ریکویسٹ آپ سے بار بار کی جاتی ہے جی، چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، لائک بھی لازمی کرنا ہے، یہی وہ فیور ہوتی ہے جو ہمیں آپ کی طرف سے ملتی ہے، تو برائے مہربانی یہ چیز لازمی رکھیے گا۔ اس کے بعد اگر بات کریں ہم یہاں سے عقیدہ توحید کے تقاضے کا مطلب کیا؟ تقاضے کا مطلب یہ کہ آپ سے کیا چیز مانگی جا رہی ہے، تو وہ آپ نے کیا، وہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، جو بھی آپ نے مدد مانگنی ہے، عبادت کرنی، وہ صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، یہاں تک۔ اس کے بعد جی عملی زندگی میں، یہ مین ہیڈنگ ہے، عملی زندگی میں توحید کے فوائد و ثمرات، اور یہ لانگ 1 کا پارٹ 2 ہے، لانگ 1 کا پارٹ 2 یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، اور یہ ان کی
ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں ہر پیراگراف کی، یہ تمام ہیڈنگز ہر پیراگراف کی ہیں. اور اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک عملی زندگی میں شرک کے نقصانات، یہ عملی زندگی میں شرک کے نقصانات شروع ہو گئے ہیں. اور یہ آپ لکھیں گے، یہاں سے ہیڈنگ بنائیں گے ارشاد باری تعالیٰ، ارشاد باری تعالیٰ لکھ کر پھر یہ ترجمہ لکھیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ ہیڈنگ یہی آئے گی، شرک کے عملی نقصانات، عملی یعنی دنیاوی نقصانات، وہ لکھنا ہے آپ نے. تو یہ جو ہے شارٹ 5 کا آنسر بھی ہے. یہ اکثر بچے ادھر سے لگا دیتے، یہ نہیں لگانا آپ نے، یہ لگانا ہے شارٹ 5 کا آنسر. یہ جو چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ آپ کو امید ہے چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ چیپٹر رسالت محمد کی خصوصیات نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آئیں گے. اور تب تک یہ جتنے پچھلے چیپٹر ہیں 2 چیپٹر وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو وہاں سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.